شمع سوے پتنگان زندہ باد، ہر دم پر ہر قدم کے شازیان زندہ باد۔ لوگوں کو اللہ سے مت توڑو، کیونکہ یہ توبہ ہی تو آخری تعلق ہے گناہگار کا رب سے جوڑنے کا، اس کو بھی تم لوگ توڑ دو تو اللہ کا رہے گا۔ بعض کہتے ہیں جی ابھی ہم گناہ چھوڑ نہیں سکتے تو توبہ کیوں کرو، ایک ہی دفعہ سچی توبہ کر، تجھے پتا ہے کہ تو 1 منٹ بعد زندہ رہے گا یا کل زندہ رہے گا۔ کس کو کب پتہ ہے کہ کم ہے، اس لیے توبہ کو کثرت سے پڑھو۔ تو اب اگر آپ دیکھو تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ استغفار کو کثرت سے پڑھا ہے، استغفار کے فضائل بولتے ہیں، توبہ 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 توبہ، تو اس بزرگ کا ذکر یہی ہے۔ تو تم نے اگر اس کا فیض سمیٹنے بس استغفار پڑھ لو، سمیٹ لے تو۔ اب امام بخاری نے بخاری لکھتے ہوئے 2 رکعت نفل پڑھی تو بس تم بھی پڑھو، سمیٹ لو۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ امام مالک رحمت اللہ علیہ غسل کر کے آتے تھے، آپ بھی کرو، موتا پڑھاؤ، سمیٹ لو۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ رات کے عبادت گزار ہوا کرتے تھے، قیام اللیل سب کچھ کرتے تھے، ہم بھی عبادت کریں گے، سمیٹ لو۔ جب انسان کے اندر علم داخل ہوتا ہے، دیکھو بچے کس چیز سے زیادہ خوش ہوتے ہیں؟ ہلے گلے سے، اس سے۔ اور کامل کس چیز سے زیادہ خوش ہوتا ہے؟ خاموشی سے۔ بچہ کیا کہتا ہے؟ ہلہ گلہ، خوشی ہے نا ہر کسی کی اپنی اپنی، ہے کہ نہیں؟ بچے خاموش نہیں بیٹھ سکتے، کبھی ادھر چھلانگ لگائیں گے، کبھی ادھر چھلانگ لگائیں گے۔ جس کا نفس بچوں کی طرح ہے وہ ہلہ گلہ سے خوش ہوتا ہے، اور جس کا نفس کامل ہوتا ہے وہ تنہا پسند سکون سے عبادت کرنا چاہتا ہے، خلوت نشین کے بھئی آرام سے سکون سے۔ یہ فرق ہے نا بڑے اور چھوٹے ہوتے، تو بس یہ خوشی کا بھی مسئلہ یہی سمجھ دو، چھوٹے اپنی طرح خوشی منائیں گے، بڑے اپنی طرح خوشی۔ اور عید کی سچی خوشی تو دوستوں کی دید ہے، جو وطن سے دور ہے کیا خاک ان کی دید۔ اب بچے پٹاخوں سے اپنی خوشیاں اور کامل عبادت سے اپنی خوشی مناتا ہے۔ کامل کو جب خوشی ملتی ہے تو عبادت کی طرف رجوع کرتا ہے، اور بچے کو جب خوشی ملتی ہے کیا کرتا ہے؟ پٹاخے پھوڑے گا اور کام کرے گا، مٹھائیاں کھائے گا، ہر کسی کی اپنی خوشی ہے۔ بس یہی فرق ہے آپ علیہ السلام کی خوشی منانے میں دیوبندیوں میں اور باقیوں میں۔ خوشی ہم بھی مناتے ہیں مگر کاملوں کی طرح، جیسے صحابہ نے منائی، وہ کامل تھے، کہیں ہے جلسے جلوس نہیں تھے۔ کیوں نہیں تھے؟ کیونکہ وہ کامل تھے، یعنی یہ نسبت۔ تو اسی طرح جن کو کامل نسبت، وہ درود پڑھے گا، تنہائی میں پڑھے گا اور عبادت کی طرف رجوع کرے۔ اب آپ علیہ السلام نے اپنی پیدائش کے دن عبادت کیا، روزہ رکھا، پیر کا دن حضور ہر ہفتے مناتے تھے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا میں اس دن پیدا ہوں اس لیے روزہ رکھتا ہوں۔ حضور نے اپنی سنت سے ہمیں ثابت کر دیا، گویا جو شخص پیر کے دن روزہ رکھ رہا ہے اصل میں میلاد تو وہ منا رہا ہے۔ اور اصحاب رسول نے مجلس قائم کی، آپس میں بیٹھ کے ذکر اذکار حضور کی درود جو بھی پڑھ رہے تھے، تو اب وہ سب نے تو نہیں کیا، ایک جماعت تھی چھوٹی سی، انہوں نے کیا، کچھ لوگ تھے۔ اسی طرح آپ بھی کچھ لوگ بیٹھ کے اگر ہم لوگ درود جماعتیں پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ہے کاملین کا طریقہ۔ باقی جو دوسرے طریقے وہ کرتے رہے، تم کیوں لڑتے ہو؟
ہر کسی کو اگر نسبت کا کمال حاصل ہو جائے تو پھر رہ کیا گیا. تو ان چیزوں میں پڑ جاتے ہیں, یہ منع نہیں, وہ ڈنگا 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 ڈنگا, وہ پھر تمہارے بڑوں کو تم ان کے بڑوں کو شروع ہو جاؤ گے, پھر مناظرین شروع ہو جاتے, پھر ایک کو برا بلا دوسرے کو برا بلا کرو. ماننے کا مادہ بھی اپنے اندر پیدا کرو. اگر آدمی کی صحیح بات کر رہا تو اس کو بھی پھر دست. تو اکثر ہمارے ہاں پریشانی کیا ہے کہ آپ لوگ کہتے تھے, میں نے آپ سے کہا نا, اس نے تو بتا دیا, اللہ نے اس کو نعمت دے دی. اسی طرح بعض لوگوں نے جو بتایا دوسروں نے محنت کی, اللہ نے اس کو, بتانے والے نے کیا نہیں, سننے والے نے کرنا شروع کر دیا, تو جس نے کیا تو کرنے والے کو ملے گا.